تب کیا ہو جب ایک باپ کے سامنے اپنی ہی جوان بیٹی کی لاش پڑی ہو اور اس کو ذبح کر کے کسی نے رکھ دیا ہو اور گلے کے اوپر 16 نشان خنجر کے لگے ہوں اور اس کے چھاتی کے اوپر بھی نشان ہوں، ساتھ میں اس کے کان بھی کاٹ دیے گئے ہوں۔ تو ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں رخسار راجپوت کیس کے بارے میں۔ تو شروع سے جا کے شروع کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، دلی کے ساتھ دیوار کا شہر کے راجہ پور بازار میں گلی نمبر 6 میں رخسار راجپوت ایک فلیٹ میں رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، 3 اپریل 2024 کو وہ اپنے باپ مصیب کو کال کرتی ہے دن 3 بجے۔ کال کرنے کے بعد وہ دلی آنے کے لیے انہیں بولتی ہے۔ اب باپ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے بیٹی کا اور جوائی کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا، اس وجہ سے فون کر رہی ہوگی۔ تو وہ 2-3 گھنٹے گھر سے نہیں نکلتا۔ 2-3 گھنٹے بعد وہ سوچتا ہے کہ دوبارہ کال کر کے چیک کر لیں کہ اب ان کی صلح وغیرہ ہوگی یا جو بھی ہے پتہ چل جائے۔ لیکن باپ جب کال کرتا ہے تو بیٹی کا نمبر بند ہوتا ہے۔ نمبر بند ہونے کی وجہ سے وہ فوراً دلی کے لیے نکل جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، 3 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ 9:30 بجے اپنی بیٹی کے فلیٹ کے اوپر آتا ہے۔ جب فلیٹ کے اوپر آتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے کے آیا ہوتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے لیکن کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ وہ اندر جاتا ہے، اندر جا کے دیکھتا ہے تو سارا سامان بکھرا پڑا ہوتا ہے۔ وہ پہلے ہی پریشان ہوتا ہے، مزید پریشان ہو جاتا ہے بیٹی کے گھر کا سامان بکھرا ہوا دیکھنے کے بعد وہ چیک کرتا ہے الماری کو کہ شاید کسی نے کوئی چوری وغیرہ نہ کی ہو یا بیٹی کپڑے وغیرہ لے کے کہیں نہ گئی ہو لڑائی کے بعد۔ تو جیسے ہی وہ الماری کھولتا ہے تو الماری میں اس کی بیٹی کی میت بیٹھی ہوئی حالت میں پڑی ہوتی ہے۔ فوراً پولیس کو کال کی جاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس آ کے میت کو باہر نکالتی ہے، اڈوپسی کے لیے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور ایویڈنس بھی اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 9:30 بجے باپ آیا تھا، 10:30 بجے پولیس آ گئی۔ پولیس نے آ کے چیک کیا تو پتہ چلا جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی اس کا نام وپل تھا اور وہ اس کا لور تھا۔ پتہ چلا اب وپل کدھر ہے، اس کو بھی کسی نے قتل نہ کر دیا ہو۔ ناظرین گرامی، جب وپل کا پتہ کیا تو کیمرے چیک کیے گئے، سیکیورٹی کیمرہ جو چیک کیا گیا اسی بلڈنگ کا، تو پتہ چلا کہ وپل اپنی گاڑی لے کے ماروتی گاڑی لے کے یہاں سے بھاگ چکا ہے۔ تو اب ان دونوں کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا پتہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، واقعہ کچھ یوں ہے کہ رخسار راجپوت مہاراشٹر کے سورج نگر میں رہنے والی تھی۔ اس کے باپ نے اس کی شادی کروائی۔ شادی کے 1.5-2 سال بعد اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور گجرات میں جا کے ایک بیوٹی پارلر اور مساج سینٹر کھول لیا۔ دوسری طرف جو اس کی بیٹی تھی وہ اس نے اپنے والدین کے پاس، نانا اور نانی کے پاس چھوڑ دی۔ دوسری طرف جو وپل تھا، وپل بھی گجرات کے رہنے والا تھا اور وہ بھی چوری ڈکیٹی اور بتہ خوری اور قبضہ مافیا میں معروف و مشہور تھا اور اس کے اوپر 16 کیس درج تھے اس طرح کے، جس میں اقدام قتل بھی درج تھا اور تہاڑ جیل میں بھی وہ رہ کے آیا چکا تھا۔ بڑے بڑے گینگسٹر سے ان کے رابطے تھے۔ ناظرین گرامی، وہ بیل کے اوپر آیا ہوتا ہے 2023 میں، لیکن بیل ختم ہونے کے بعد وہ واپس جیل نہیں جاتا، فرار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جو رخسار راجپوت ہوتی ہے وہ مساج سینٹر کی آڑ میں لڑکیوں کو چلا رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر بھی کیس ہو جاتا ہے۔ اب دونوں کے اوپر کیس ہوتا ہے، ان دونوں کا آپس میں رابطہ بھی ہوتا ہے، ان دونوں کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے۔ محبت ہونے کے بعد جب کیس دونوں کے اوپر ہوتا ہے، دونوں جیل میں جانے والے ہوتے ہیں، تو سوچتے ہیں کیوں نہ یہاں سے ہم بھاگ جاتے ہیں، اور بھاگ کے وہ دلی آ جاتے ہیں۔ دلی دیوار کے میں آ کے وہ ایک فلیٹ خرید لیتے ہیں جو کہ 35 لاکھ روپے کا فلیٹ خریدتے ہیں۔ اب ناظرین گرامی، سین کچھ یوں تھا کہ 35 لاکھ روپیہ ان لوگوں نے لون پہ لیا تھا۔ اب لون پہ رخسار راجپوت نے لیا تھا، مزید اس نے 7 لاکھ روپیہ وپن کو اور دیا تھا گھر خریدنے کے لیے۔ ناظرین گرامی، ان کی آپس میں لڑائی رہنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی رہنے کے بعد ان کی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی ہے اور رخسار راجپوت بھی بولتی ہے کہ یہ ہم نے قرضہ بھی دینا ہے جو 35 لاکھ لیا ہوا ہے، اور ویسے بھی 7 لاکھ روپیہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ اس چیز کے اوپر لڑائیاں ہوتی رہتی ہے اور یہ ساری چیزیں اپنے باپ کو بتاتی ہے۔ اب سین کچھ یہ تھا کہ یہ سب کچھ باپ جو ہوتا ہے پولیس والوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ سب کچھ تھا، پوری سٹوری سنا دیتا ہے۔ سٹوری سنانے کے بعد پولیس جو ہوتی ہے 11:30 بجے وہ دیکھ لیتی ہے کہ وپن یہاں سے اپنی گاڑی ماروتی لے کے نکل گیا ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ سب سے پہلے یہ گجرات میں ہی جائے گا کیونکہ یہ وہاں کا رہنے والا ہے، تو یہ اپنے ہی علاقے میں جائے گا۔ پولیس والے فوراً 5 ٹیمیں ڈیوائڈ ہوتی ہیں، ہر ٹیم اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ 2 ٹیمیں
اس کے پیچھے جاتی ہیں اور ہر ٹول پلازے پہ جا کے اس کی لوکیشن چیک کرتی ہیں کہ اب کس ٹول پلازے سے گزر رہا ہے، اب کس ٹول پلازے سے گزر رہا ہے۔ ایسے ہی پولیس اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک ٹیم گجرات کے لیے اس کے گھر کے لیے نکل جاتی ہے، 2 ٹیمیں الگ الگ روڈ سے اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے کہ کس روڈ سے وہ گجرات جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک ٹیم جو ہوتی ہے وہاں پہ ایویڈنس اکٹھے کر رہی ہوتی ہے، 5 ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہے، اور پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ پولیس اتنا رنجیٹ کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن پولیس والوں کے اوپر آپ امید نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اس دن پولیس ڈی آئی جی صاحب آئے ہوئے تھے، ڈی آئی جی صاحب نے اتنا ارجنٹ 5 ٹیمیں بنائی اور فوراً قاتل کے پیچھے پولیس کو لگا دیا گیا۔ اب آگے آگے ویپن تھا، پیچھے پیچھے پولیس تھی، پولیس ہر ٹول پلازے میں جاتی، چیک کرتی۔ ہوتا کچھ یوں کہ ویپن جو بھی ٹول پلازا کراس کرتا تھوڑی دیر رکتا، رکنے کے بعد پھر آگے چلا جاتا۔ ایک ٹول پلازا کراس کر کے تو وہ 2 گھنٹے سویا بھی رہا۔ اب پولیس جو تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے تھی، کیونکہ وہ پولیس سے 2 گھنٹے پہلے نکلا تھا، تو اس لیے کافی زیادہ آگے تھا۔ پولیس والے ٹائم کو آگے پیچھے کر کے ٹول پلازے کی چیکنگ کرتے رہتے کیمروں کی، تو جہاں پہ ویپن نظر آ جاتا آگے والے ٹول پلازے کے لیے روانہ ہو جاتے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ایک ٹول پلازا کراس کیا ویپن نے، کراس کرنے کے بعد پولیس والے آگے والے ٹول پلازے کے اوپر گئے، لیکن وہاں پہ ان کو ویپن کی گاڑی کراس ہوتی نہیں ملی۔ ناظرین گرامی، ٹول پلازے کو کافی چیک کیا گیا، سارے کیمرے چیک کیے گئے، لیکن ویپن کی گاڑی کہیں پہ بھی کراس نہیں ہوئی۔ اب کیا ہوتا ہے، ہائی وے اتھارٹی سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک اس نمبر کی ماروتی کار آ رہی تھی، تو ہائی وے بتاتی ہے اتھارٹی کے رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ گاڑی کے رجسٹریشن نمبر دیتے ہیں اور سب کچھ اس کے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں۔ اب جو ہائی وے اتھارٹی ہوتی ہے وہ تصدیق کر دیتی ہے کہ یہی گاڑی تھی۔ پولیس والے موقع پہ فوراً پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد ہائی وے اتھارٹی بتاتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد بندے کو کوئی گمگیر چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن ایمبولیکس کو بلایا گیا تو اس نے بولا کہ میں اپنے علاقے سورج نگر میں ہی جا کے اپنا علاج کرواؤں گا، مجھے ایک پرائیویٹ ایمبولیکس کروا دی جائے، چونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہاں پہ میں کرایہ بھی دلوا دوں گا۔ ایسے ہی ایک پرائیویٹ ایمبولیکس اس ایمبولیکس والے نے بلوا کے دی جو پہلے آیا تھا، اور وہ ایمبولیکس میں بیٹھ کے چلا گیا۔ اب پولیس والے اس ایمبولیکس والے سے دوسری ایمبولیکس والے کا نمبر لیتے ہیں۔ نمبر لینے کے بعد اس سے رابطہ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کوئی بھی ری ایکٹ مت کرنا۔ ساتھ اسے بتاتے ہیں کہ ہم دلی پولیس بول رہے ہیں، تمہارے پاس جو بندہ ہے جو تمہاری گاڑی میں جا رہا ہے گجرات میں، اس نے ایک لڑکی کا قتل کیا ہے اور قتل کر کے بھاگا ہوا ہے، تو تم نا گاڑی ذرا آہستہ آہستہ چلانا۔ تو وہ کہتا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی سائڈ پہ روکتا ہے۔ سائڈ پہ روکنے کے بعد وہ پولیس والے کو بتاتا ہے کہ اس بندے کو میڈیسن وغیرہ دی ہے جس کی وجہ سے وہ نشے میں ہے اور سو کے ہی آ رہا ہے۔ تو پولیس والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم نے گاڑی آہستہ آہستہ رکھنی اور اپنی لوکیشن ہمیں دیتے آنا تاکہ ہم تمہارے قریب پہنچ سکیں۔ ایمبولیکس والے یہ ایسے کرتا ہے، گاڑی آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، پولیس والے اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد پولیس والے ایمبولیکس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اسے گھیر لیتے ہیں۔ گھیرنے کے بعد وہ ویپن کو نیچے اتارتے ہیں، پکڑ کے واپس تھانہ میں لے آتے ہیں۔ تھانہ میں لانے کے بعد اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، کافی مارا پیٹا جاتا ہے۔ پھر وہ مانتا ہے اس چیز کو کہ ہاں، رخسانہ راجپوت کو میں نے ہی قتل کیا۔ قتل کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے اس چیز کے اوپر مجبور کرتی تھی کہ شادی کرو، چونکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے اوپر کیس بھی چل رہے تھے، اس کے اوپر بھی کیس چل رہے تھے، ہم ایسے ہی لیونگ میں رہنا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں لوگ لیونگ میں کیوں رہتے ہیں، اور آج کل جتنا بھی یہ قتل کیس سامنے آتے ہیں یہ لیونگ میں ہی آتے ہیں۔ اگر اتنی سچی محبت ہوتی تو بھائی شادی بھی تو ہو سکتی، نکاح بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب کچھ فرق تو ہوتا نہیں، اگر آپ نے اکٹھے رہنا ہے ایک ہی روم میں، ایک ہی گھر میں اکٹھے رہنا ہے، تو 2 کلمے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاؤ گے۔ کلمے پڑھنے سے اور تو کچھ نہیں ہوتا، میاں بیوی بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن خیر، وپن کہتا ہے کہ میں نے اس سے نکاح نہیں کرنا تھا، وہ مجھے مجبور کر رہی تھی، اور دوسرا وہ مجھے پریشر ڈال رہی تھی کہ یہ جو 35 لاکھ روپے کی قسطیں دینی ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے مل کے دینی ہیں۔ تو اب میں شراب پینا لگ گیا تھا، وہ بھی آئس کا نشہ کرنے لگ گئی تھی، اس لیے پیسے تو ہمارے پاس آ نہیں رہے تھے، تو وہ مجھے تنگ کر رہی تھی کہ تم شراب پینی بند کرو، ہم نے پیسے قسطیں کدھر سے دینی ہیں۔ تو وہ مجھے مجبور کر رہی تھی کہ سب کچھ بند کروانے کے لیے، تو اس لیے مجھے پلاننگ بنا کے اسے قتل کرنا پڑا۔ اس دن بھی کچھ یوں ہوا تھا کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پہلے اس نے شادی کی بات کری، میں نے شادی سے انکار کیا، پھر وہ آہستہ آہستہ اس چیز کے اوپر آ گئی کہ میں نے تجھے 7 لاکھ روپیہ دیا تھا، وہ تم مجھے دو، اور جو یہ قسطیں دینی ہیں یہ ہم دونوں نے مل کے دینی ہیں، اور تم جو شراب کے اوپر پیسے اڑا رہے ہو شراب پینی بند کرو تاکہ ہم قسطیں آسانی سے دے سکیں۔ لیکن اس ٹائم مجھے غصہ آیا تو مار پیٹ ہماری شروع ہوگی۔ مار پیٹ شروع ہونے کے بعد اس نے اپنے باپ کو کال کر دی، باپ کو کال کرنے کے بعد ہماری مزید لڑائی ہوئی، تو لڑائی کرتے ہوئے یہ سارا سامان بکھرا تھا۔ ایسے ہی میں
کچن میں گیا اور وہاں سے ایک چھرا اٹھایا. چھرا اٹھانے کے بعد میں نے اس کے اوپر وار کرنے شروع کر دیے جو کہ اس کے ہاتھوں کے اوپر وار ہوئے اور چہرے کے اوپر وار ہوئے. اور پھر میں نے اس کو دبوچ لیا. دبوچنے کے بعد اس کی گردن کے اوپر وار کر کر کے اسے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد بند کیا انباری میں اور موقع سے بھاگ گیا. اب پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا. لیکن یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اقدام قتل میں مجرم تھا اور دوسری منشیات فروشی میں بھی مجرم تھا. اس طرح کے اس کے اوپر گجرات میں 16 کیس چل رہے تھے. لیکن وہ ہائی کورٹ سے باہر بیل کے اوپر آیا اور بیل ختم ہونے کے بعد وہ واپس جیل نہیں گیا. لیکن کسی نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہ کری. کیسا یہ قانون تھا کہ بندہ اشتہاری ہو گیا, کوئی اسے ڈھونڈ ہی نہیں رہا. دوسری طرف رخسانہ راجپوت کے اوپر بھی 3 کیس تھے. مساج سینٹر کی آڑ میں وہ بچیاں سپلائی کر رہی تھی لیکن اس کے اوپر بھی کسی نے ایکشن ہی نہیں لیا, کسی کو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں. یہاں پہ وہ قتل ہو گئی. پھر حکومت کی جا کے آنکھیں کھلی, وہ بھی دلی پولیس نے پکڑا. پھر ان کے اوپر جا کے سارے چارجر لگے, جو 16 کیس پیچھے تھے وہ بھی اس کے اوپر لگے. اب وہ تہاڑ جیل میں ہے اور ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا. پہلے تو وہ قتل کے مقدموں میں نہیں تھا, چھوٹے موٹے مقدموں میں تھا, لیکن 1-2 مقدموں میں اسے سزا بھی ہوئی تھی لیکن پھر بھی وہ بیل پہ باہر تھا. اب وہ قتل کا بھی مقدمہ ہو چکا ہے اور 16 اس کے اوپر مقدمے اور ہیں. اب اس کا کیا بنے گا یا کیا نہیں بنے گا یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا. لیکن اب وپن صاحب جیل کے اندر ہے اور چل کر رہے ہیں وہاں پہ.